الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 68 فقہ بہار شریعت، جلد نمبر 2، حصہ دہم، 10واں حصہ۔ اس میں آج انشاءاللہ تعالی وقف کا بیان پڑھیں گے اور اسی موضوع پر یہ 10واں حصہ انشاءاللہ تعالی اس لیکچر نمبر 68 میں مکمل ہو جائے گا۔ وقف کس کو کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ آج آپ کو سیکھنے کی سعادت ملے گی۔ وقف کے یہ معنی ہے کہ کسی شے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ عز و جل کی ملک کر دینا، اس طرح کہ اس کا نفع بندگان خدا میں سے جس کو چاہے ملتا رہے۔ وقف کو نہ باطل کر سکتا ہے، نہ اس میں میراث جاری ہوگی، نہ اس کی بیع ہو سکتی ہے، نہ ہبہ ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس نے اپنی ملک سے اس کو خارج کر دیا ہے، تو اب اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ وقف میں اگر نیت اچھی ہو اور وہ وقف کنندہ یعنی وقف کرنے والا اہل نیت ہے، یعنی مسلمان ہو، تو مستحق ثواب ہے۔ وقف ایک صدقہ جاریہ ہے کہ وقف کرنے والا ہمیشہ اس کا ثواب پاتا رہے گا، اور سب میں بہتر وہ وقف ہے جس کی مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہو اور جس کا زیادہ نفع ہو۔ مثلا کتابیں خرید کر کتب خانہ بنایا اور وقف کر دیا کہ ہمیشہ دین کی باتیں اس کے ذریعہ سے معلوم ہوتی رہیں گی، اور اگر وہاں مسجد نہ ہو اور اس کی ضرورت ہو تو مسجد بنوانا بہت ثواب کا کام ہے، اور تعلیم علم دین کے لیے مدرسہ کی ضرورت ہو تو مدرسہ قائم کر دینا اور اس کی بقا کے لیے جائیداد وقف کرنا کہ ہمیشہ مسلمان اس سے فیض پاتے رہیں، نہایت اعلیٰ درجہ کا نیک کام ہے۔ وقف کی صحت کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اس کے لیے متولی مقرر کرے اور اپنے قبضہ سے نکال کر متولی کا قبضہ دلا دے، بلکہ واقف نے اگر اپنے ہی قبضہ میں رکھا جب بھی وقف صحیح ہے، اور مشاع کا وقف بھی صحیح ہے۔ مشاع کہتے ہیں کہ اس کا ایک پارٹ، ایک حصہ۔ وقف کا حکم یہ ہے کہ شے موقوف یعنی جس کو وقف کیا ہے واقف کی ملک سے خارج ہو جاتی ہے، مگر موقوف علیہ یعنی جس پر وقف کیا ہے اس کی ملک میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملک قرار پاتی ہے۔ وقف کے الفاظ، وقف کے لیے مخصوص الفاظ ہیں جن سے وقف صحیح ہوتا ہے۔ مثلا میری یہ جائیداد صدقہ موقوفہ ہے، یعنی وقف شدہ صدقہ، کہ ہمیشہ مساکین پر اس کی آمدنی صرف ہوتی رہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اسے وقف کیا۔ مسجد یا مدرسہ یا فلاں نیک کام پر میں نے وقف کیا، یا فقراء پر وقف کیا، اس چیز کو میں نے اللہ عز و جل کی راہ کے لیے کر دیا۔ وقف کی شرائط، وقف چونکہ ایک قسم کا تبرع ہے، یعنی نفلی عبادت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کہ بغیر معاوضہ اپنا مال اپنی ملک سے خارج کرنا ہے، لہٰذا تمام وہ شرائط جو تبرعات میں ہیں یہاں بھی معتبر ہیں، اور ان کے علاوہ بھی شرطیں ہیں۔ وقف کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1، واقف کا عاقل ہونا۔ جو بندہ اپنی پراپرٹی مثال کے طور پر مسجد کے لیے وقف کر رہا ہے یا مدرسے کو دے رہا ہے تو وہ خود عقل مند ہو، پاگل نہ ہو۔ بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ اور مجنون وقف نہیں کر سکتے۔ آزاد ہونا، فی زمانہ سارے لوگ آزاد ہیں، غلامی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ نمبر 4، وہ کام جس کے لیے وقف کرتا ہے فی نفسہ ہی ثواب کا کام ہو، یعنی واقف کے نزدیک بھی ثواب کا کام ہو اور واقع میں بھی ثواب کا کام ہو۔ اگر ثواب کا کام نہیں تو وقف صحیح نہیں۔ نمبر 4 شرط کے بعد ہے نمبر 5، وقف کے وقت وہ چیز واقف کی ملک ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ چیز کا بندہ مالک بھی ہو جو وقف کر رہا ہے۔ نمبر 6،
جس نے وقف کیا وہ اپنی کم عقلی یا دین یعنی قرض کی وجہ سے ممنوع التصرف نہ ہو، اس کو اجازت ہو وقف کرنے کی۔ نمبر 7، جہالت نہ ہو، یعنی جس کو وقف کیا یا جس پر وقف کیا معلوم ہو، یعنی کہ کون سی پراپرٹی، کون سی دکان، کون سا مکان، کتنا وقف کر رہا ہے اپنا یہ مال جائیداد پراپرٹی میں سے، وہ واضح ہو۔ نمبر 8 ہے وقف کو شرط پر معلق نہ کیا ہو۔ اگر شرط پر معلق کیا، مثلا میرا بیٹا سفر سے واپس آئے تو یہ زمین وقف ہے، یا اگر میں اس زمین کا مالک ہو جاؤں یا اسے خرید لوں تو وقف ہے، یہ وقف صحیح نہیں۔ بلکہ اگر وہ شرط ایسی ہو جس کا ہونا یقینی ہے، جب بھی صحیح نہیں۔ مثلا اگر کل کا دن آ جائے تو وقف ہے، یعنی کہ شرطیں نہ لگائے بلکہ واضح طور پہ کہے کہ میں نے یہ مثال کے طور پر 1 کنال جگہ مدرسہ کے لیے وقف کی، تو وہ کنال جگہ بھی سامنے ہے اور مدرسہ کا بھی تعین ہو گیا، اور الفاظ بھی ایسے ہیں کہ بالکل وقف پہ دلالت کرتے ہیں، تو اس طرح ٹھیک ہے، اس طرح وقف ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 9، جائیداد موقوفہ کو بے کر کے ثمن کو صرف کر ڈالنے کی شرط نہ ہو، یوں ہی یہ شرط کہ جس کو میں چاہوں گا ہبہ کر دوں گا یا جب مجھے ضرورت ہوگی اسے رہن رکھ دوں گا۔ غرض ایسی شرط جس سے وقف کا ابطال ہوتا ہے، وقف کو باطل کر دیتی ہے۔ ہاں، وقف کی استبدال کی شرط صحیح ہے، یعنی اس جائیداد کو بے کر کے کوئی دوسری جائیداد خرید کر اس کے کم کر دی جائے، اور اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ نمبر 10، تعبید یعنی ہمیشہ کے لیے ہونا، مگر صحیح یہ ہے کہ وقف میں ہمیشہ کے ذکر کرنا شرط نہیں، چاہے ذکر نہیں ہے، یعنی اگر وقف معبد نہ کہا، جب بھی معبد ہی ہے، اب جگہ ایک مسجد کے لیے وقف کر رہا ہے تو تا قیامت وہ مسجد بن جائے گی، چاہے اس نے یہ نہ کہا ہو کہ ہمیشہ کے لیے وقف ہے۔ اور اگر مدت خاص کا ذکر کیا، میں نے اپنا مکان 1 ماہ کے لیے وقف کیا اور جب مہینہ پورا ہو جائے تو وقف باطل ہو جائے گا، تو یہ وقف نہ ہوا اور ابھی سے باطل ہے۔ نمبر 11، وقف بالآخر ایسی جہت کے لیے ہو جس میں انقطاع نہ ہو۔ انقطاع کے بارے میں لکھا کہ اختتام نہ ہو۔ مثلا کسی نے اپنی جائیداد اپنی اولاد پر وقف کی اور یہ ذکر کر دیا کہ جب میری اولاد کا سلسلہ نہ رہے تو مساکین پر یا نیک کاموں میں صرف کی جائے، تو وقف صحیح ہے کہ اب منقطع ہونے کی کوئی صورت نہ رہی۔ تو یہ وقف کی میں نے آپ کو 11 شرطیں بغیر تفصیل کے پڑھ کر سنائی ہیں، بالکل آسان شرطیں تھیں، تو ان کا سیکھنا، سمجھنا، جاننا ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، تاکہ ہم میں سے اگر کوئی اپنی پراپرٹی وقف کرنا چاہے، مسجد مدرسہ کو دینا چاہے، یا آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا کرنا چاہے، تو اس کو ان شرائط کے بارے میں آپ بہار شریعت حصہ 10 سے پڑھ کے سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ جو وقف آپ کریں گے تو ہوگا کہ آپ کی پراپرٹی کے ساتھ کہ آپ پھر اپنے اختیارات بالکل ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، متولی بن سکتے ہیں، مسجد کا جیسے متولی ہوتا ہے، کیئر ٹیکر ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے آج کل کمیٹی کا، وہ بنایا جا سکتا ہے، مگر وہ اس کی ملکیت سے نکل جائے گی پراپرٹی، اس کے مرنے کے بعد اولاد کو بھی نہیں ملے گی۔ اس طرح کی باتیں مطلب یہ سیکھنا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ وقف کا حکم کیا ہے؟ پہلے بھی کچھ عرض کیا، بھی دوبارہ اس میں ہے۔ وقف کا حکم یہ ہے کہ نہ خود وقف کرنے والا اس کا مالک ہے، نہ دوسرے کو اس کا مالک بنا سکتا ہے، نہ اس کو بے کر سکتا ہے یعنی بیچ سکتا ہے، نہ عاریت دے سکتا ہے، نہ اس کو رہن رکھ سکتا ہے۔ تو یہ مطلب بالکل اس کی ملک سے نکل جاتا ہے۔ کس چیز کا وقف صحیح ہے اور کس کا نہیں؟ جائیداد غیر منقولہ، یعنی وہ جائیداد جو دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی، جیسے زمین ہے، مکان ہے، دکان ہے، ان کا وقف صحیح ہے۔ اور جو چیزیں منقول ہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہیں، مگر غیر منقول کے تابع ہوں، ان کا وقف غیر منقول کا تابع ہو کر صحیح ہے۔
مثلاً کھیت کو وقف کیا تو حل، بیل اور کھیتی کے جملہ آلات اور کھیتی کے غلام یہ سب کچھ طبعاً وقف ہو سکتے ہیں۔ جب باغ وقف کیا تو باغ کے جملہ سامان، بیل اور چرسا، چمڑے کا بڑا ڈول وغیرہ کو طبعاً وقف کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 49 ہے، گھوڑے اور اسلحہ کا وقف جائز ہے اور ان کے علاوہ دوسری منقولات جن کے وقف کا رواج ہے ان کو مستقلاً وقف کرنا جائز ہے، نہیں تو نہیں۔ رہا طبعاً وقف کرنا، وہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ جائز ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں جن کے وقف کا رواج ہے، یہ ہیں مردہ لے جانے کی چارپائی، جنازہ پوش، وہ جو چادر ہوتی ہے نا جس پہ کلمہ طیبہ وغیرہ بھی لکھا ہوتا ہے، میت پہ ڈال کے لے کے جاتے ہیں، میت کے غسل دینے کا تخت، قرآن مجید، کتابیں، دیگ، دری، قالین، شامیانہ، شادی اور برات کے سامان کہ ایسی چیزوں کو لوگ وقف کر دیتے ہیں کہ اہل حاجت ضرورت کے وقت ان چیزوں کو کام میں لائیں پھر متولی کے پاس واپس کر جائیں۔ یوں ہی بعض مدارس اور یتیم خانوں میں سرمائی کپڑے یعنی سردیوں کے کپڑے اور لحاف، گدے وغیرہ وقف کر کے دے دیے جاتے ہیں کہ جاڑوں یعنی سردیوں میں طلباء اور یتیموں کو استعمال کے لیے دے دیے جاتے ہیں اور جاڑے نکل جانے کے بعد واپس لے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں مطلب ان کا چونکہ عرف ہے، رواج ہے، تو ان کا وقف بھی جائز ہوا۔ مسئلہ 50 ہے، مسجد پر قرآن مجید وقف کیا تو اس مسجد میں جس کا جی چاہے اس میں تلاوت کر سکتا ہے، دوسری جگہ لے جانے کی اجازت نہیں۔ کہ اس طرح پر وقف کرنے والے کا منشا یہی ہوتا ہے کہ اگر واقف نے تصریح کر دی ہے کہ اسی مسجد میں تلاوت کی جائے جب تو بالکل ظاہر ہے کیونکہ اس کی شرط کے خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 51 ہے، مدارس میں کتابیں وقف کر دی جاتی ہیں اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جس مدرسہ میں وقف کی جاتی ہیں اسی کے اساتذہ اور طلباء کے لیے ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں وہ کتابیں دوسرے مدرسے میں نہیں لے جائی جا سکتی، اور اگر اس طرح پر وقف کی ہیں کہ جن کو دیکھنا ہو وہ کتب خانہ میں آ کر دیکھیں تو وہیں دیکھی جا سکتی ہیں، اپنے گھر پر دیکھنے کے لیے نہیں لا سکتے۔ تو یہ بہت ضروری اور اہم مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ مسئلہ نمبر 61 ہے، مشاہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ایک جز غیر متعین کا یہ مالک ہو، یعنی دوسرا شخص بھی اس میں شریک ہو، یعنی دونوں حصوں میں امتیاز نہ ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قابل قسمت یعنی تقسیم ہونے کے قابل، جو تقسیم ہونے کے بعد قابل انتفاع یعنی نفع کے قابل باقی رہے، جیسے زمین ہے، مکان ہے، آدھا اس کا آدھا اس کا۔ دوسری ہے غیر قابل قسمت کے تقسیم کے بعد اس قابل ہی نہ رہے، جیسے حمام، چکی، چھوٹی سی کوٹری کے تقسیم کر دینے سے ہر ایک ایسا بیکار ہو جاتا ہے۔ مشاع غیر قابل قسمت کا وقف بالاتفاق جائز ہے، اور قابل قسمت ہو اور تقسیم سے پہلے وقف کرے تو صحیح یہ ہے کہ اس کا وقف جائز ہے، اور متاخرین نے اسی قول کو اختیار کیا۔ مسئلہ نمبر 63 ہے، زمین مشترک میں اس نے اپنا حصہ وقف کر دیا تو اس کا بٹوارہ شریک سے خود یہ واقف کرائے گا، اور واقف کا انتقال ہو گیا ہو تو متولی کا کام ہے۔ اور اگر اپنی نصف زمین وقف کر دی تو وقف و غیر وقف میں تقسیم یوں ہوگی کہ وقف کی طرف سے قاضی ہوگا اور غیر وقف کی طرف سے یہ خود یا یوں کرے کہ غیر وقف کو فروخت کر دے اور مشتری کے مقابلہ میں وقف کی تقسیم کرائے۔ ایک زمین دو شخصوں میں مشترک تھی، دونوں نے اپنے حصے وقف کر دیے تو باہم تقسیم کر کے ہر ایک اپنے وقف کا متولی ہو سکتا ہے۔ اتنے مشکل مسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور مگر ہر ایک کو ظاہر پیش بھی نہیں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ساری زندگی ہی وقف نہ کرے اور نہ کسی مسجد کا کوئی کمیٹی ممبر بنے، نہ کوئی متولی بنے کسی مدرسے کا، تو اس کو اس سے واسطہ نہ پڑے، مگر پھر بھی ان مسائل کو ایک نظر دیکھ لینا یا ایک بار سن لینا فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ مساجد تو اللہ کے فضل سے ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے،
ہر شہر میں مسلمانوں کے اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں، بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی مسلمانوں نے مسجدیں تو بنائی ہیں۔ تو مسجدیں جو ہیں، جو وقف ہیں، جہاں پر وقف شرعی طور پہ درست ہوتا ہے، ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ احکام ہمیں پتہ ہونا یہ عالم کورس کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی دینی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، ایک علم ہے۔ تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ مصارف وقف کا بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، وقف کی آمدنی کا سب میں بڑا مصرف یہ ہے کہ وہ وقف کی عمارت پر صرف کی جائے۔ اس کے لیے یہ بھی ضرور نہیں کہ واقف نے اس پر صرف کرنے کی شرط کی ہو، یعنی شرائط وقف میں اس کو نہ بھی ذکر کیا ہو، جب بھی صرف کریں گے کہ اس کی مرمت نہ کی تو وقف ہی جاتا رہے گا۔ عمارت پر صرف کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو خراب نہ ہونے دیں، اس میں اضافہ کرنا عمارت میں داخل نہیں ہے۔ مثلا مکان وقف ہے یا مسجد پر کوئی جائیداد وقف ہے تو اولاً آمدنی کو خود مکان یا جائیداد پر صرف کریں گے اور واقف کے زمانہ میں جس حالت پر تھی اس پہ باقی رکھیں گے۔ اگر اس کے زمانہ میں سفیدی یعنی سفید یا رنگ کیا جاتا تھا تو اب بھی مال وقف سے کریں، ورنہ نہیں۔ یوں ہی کھیت وغیرہ وقف ہے اور اس میں کھاد کی ضرورت ہے، ورنہ کھیت خراب ہو جائے گا، تو اس کی درستی مستحقین سے مقدم ہے۔ تو یہ مطلب جو وقف کی آمدنیاں ہوتی ہیں ان کو اسی پہ پھر خرچ کیا جائے۔ جیسے بعض جو وقف کرتے ہیں نا پراپرٹیاں، تو وہ دکانیں بنا دیتے ہیں مسجد کے ساتھ میں، تو ان کی جو آمدن آتی ہے پھر وہ مسجد پہ، مدرسے پہ خرچ ہوتی رہتی ہے۔ تو یوں اللہ کے فضل سے وہ ایک ٹھیک ٹھاک نظام جو ہے وہ چلتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ آگے موضوع ہے وقف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے ایک موضوع جو ہے مسجد و مدرسہ کے متعلقین کے وظائف یعنی ان کی تنخواہیں یہ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ ہر علاقے کا اپنا اپنا عرف ہے، اور لینڈ لو کے حساب سے امام، خطیب اور جو مدرس ہوتے ہیں یا مطلب مؤذن یا خادم ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں اور چھٹیاں وغیرہ وہ اس کا ترکیب بنائی جاتی ہے۔ تو اپنے اپنے علاقے کے حساب سے یہ مسائل ہیں، تو ان کو مطلب اتنا زیادہ ہمیں سیکھنے کی یہاں پر حاجت نہیں ہے۔ وقف 3 قسم کا ہوتا ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 25، وقف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ صرف فقراء کے لیے وقف ہو، مثلا اس جائیداد کی آمدنی خیرات کی جاتی رہے، یا اغنیاء کے لیے، پھر فقراء کے لیے، مثلا نسلاً بعد نسل اپنی اولاد پر وقف کیا اور یہ ذکر کر دیا کہ اگر میری اولاد میں کوئی نہ رہے تو اس کی آمدنی فقراء پر صرف کی جائے، یا اغنیاء و فقراء دونوں کے لیے، جیسے کنواں، سرائے، مسافر خانہ، قبرستان، پانی پلانے کی سبیل، پل، مسجد، کہ ان چیزوں میں عرفاً فقراء کی تخصیص نہیں ہوتی، لہذا اگر اغنیاء کی تصریح نہ کرے جب بھی ان چیزوں سے اغنیاء فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ہسپتال پر جائیداد وقف کی کہ اس کی آمدنی سے مریضوں کو دوائیں دی جائیں، تو اس دوا کو اغنیاء اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب واقف نے تعمیم کر دی ہو کہ جو بیمار آئے اسے دوا دے دی جائے، یا اغنیاء کی تصریح کر دی ہو کہ امیر و غریب دونوں کو دوائیں دی جائیں۔ تو مسجد جیسے وقف کرتا ہے اگر کوئی، تو ظاہر ہے اس میں تو مسئلہ نہیں ہوتا نا، امیر غریب سبھی نمازیں پڑھتے ہیں، سبھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مگر اگر کوئی ہاسپٹل کرتا ہے وقف تو اس میں پھر عام طور پر نیت لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ غریبوں کے لیے ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں بھی امیر بھی اسے علاج کرا سکتے ہیں تو پھر وہ واقف جو ہے وقف کرنے والا اس کی تصریح کرے گا، تبھی امیر اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک عنوان ہے اولاد پر یا اپنی ذات پر وقف کا بیان ہے۔ نمبر 1 مسئلہ ہے، یوں کہا کہ اس جائیداد کو میں نے اپنے اوپر وقف کیا، میرے بعد فلاں پر، اس کے بعد فقراء پر، یہ وقف جائز ہے۔ یوں ہی اپنی اولاد یا نسل پر بھی وقف کرنا جائز ہے۔ مسئلہ 2، اپنی اولاد پر وقف کیا، ان کے بعد مساکین و فقراء پر، تو جو اولاد آمدنی کے وقت موجود ہے اگرچہ وقف کے وقت موجود نہ تھی اسے حصہ ملے گا، اور جو وقف کی وقت موجود تھی اور اب مر چکی ہے اسے حصہ نہیں ملے گا۔ ظاہر تو ہے ہی نہیں تو ان کو حصہ کیسے دیا جائے؟ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ان کے بیٹے بھی، اولاد بھی
اس میں سے حصہ نہیں لے سکتے۔ آگے اس میں چند مسائل ہیں، ایک دو صفحات اس کے میں چھوڑ رہا ہوں، اس کی زیادہ حاجت نہیں ہے، اپنی ذات پر یا اپنی اولاد پر وقف کے حوالے سے عمومی طور پہ اس طرح کی صورتیں پائی نہیں جاتی۔ مسجد کا بیان۔ مسئلہ ایک، مسجد ہونے کے لیے یہ ضرور ہے کہ بنانے والا کوئی ایسا فعل کرے یا ایسی بات کرے جسے مسجد ہونا ثابت ہوتا ہو۔ محض مسجد کی سی عمارت بنا دینا مسجد ہونے کے لیے کافی نہیں۔ مسئلہ دو، مسجد بنائی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، مسجد ہو گئی، اگرچہ جماعت میں 2 ہی شخص ہوں، مگر یہ جماعت علی الاعلان یعنی اذان و اقامت کے ساتھ ہو، اور اگر تنہا ایک شخص نے اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھی، اس طرح نماز پڑھنا جماعت کے قائم مقام ہے اور مسجد ہو جائے گی۔ اور اگر خود اس بانی نے تنہا اس طرح نماز پڑھی تو یہ مسجدیت کے لیے کافی نہیں، کہ جس مسجدیت کے لیے نماز کی شرط اس لیے ہے تاکہ عامہ مسلمین کا قبضہ ہو جائے، اور اس کا قبضہ تو پہلے ہی سے ہے، عامہ مسلمین کے قائم مقام یہ خود نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا کہ میں نے اس کو مسجد کر دیا تو اس کہنے سے بھی مسجد ہو جائے گی۔ تو جو بھی مطلب مسجد کے لیے جگہ وقف کرتا ہے تو وہ صاف واضح طور پہ اعلان کرے اور بتائے کہ یہ مسجد ہے۔ مسئلہ 6 ہے، مسجد کے لیے عمارت ضرور نہیں، یعنی خالی زمین اگر کوئی شخص مسجد کر دے تو مسجد ہے۔ مثلا مالک زمین نے لوگوں سے کہہ دیا کہ اس میں ہمیشہ نماز پڑھا کرو تو مسجد ہو گئی، اور اگر ہمیشہ کا لفظ نہیں بولا مگر اس کی نیت یہی ہے جب بھی مسجد ہے، اور اگر نہ لفظ ہے اور نہ نیت، مثلا نماز پڑھنے کی اجازت دے دی اور نیت کچھ نہیں، یا مہینہ یا سال بھر ایک دن کے لیے نماز پڑھنے کو کہا، تو وہ زمین مسجد نہیں بلکہ اس کی ملک ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کی ملک ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جب کوئی مسجد کے لیے جگہ وقف کرے تو صاف اور واضح طور پر وہ اعلان کرے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے۔ مسئلہ 15 ہے، مسجد تنگ ہو گئی، ایک شخص کہتا ہے مسجد مجھے دے دو، اسے میں اپنے مکان میں شامل کر لوں اور اس کے عوض میں وسیع اور بہتر زمین تمہیں دیتا ہوں، تو مسجد کو بدلنا جائز نہیں۔ مسئلہ 16، مسجد بنائی اور شرط کر دی کہ مجھے اختیار ہے اسے مسجد رکھوں یا نہ رکھوں، تو شرط باطل ہے اور وہ مسجد ہو گئی، مسجدیت کے ابطال کا اسے حق نہیں۔ یوں ہی مسجد کو اپنے یا اہل محلہ کے لیے خاص کر دے تو خاص نہ ہوگی، دوسرے محلے والے بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اسے روکنے کا کچھ اختیار نہیں۔ مسئلہ 17، مسجد کے آس پاس جگہ ویران ہو گئی، وہاں لوگ رہے نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھیں، یعنی مسجد بالکل بیکار ہو گئی، جب بھی وہ بدستور مسجد ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے توڑ پھوڑ کر اس کے اینٹ پتھر وغیرہ اپنے کام میں لائے یا اسے مکان بنا لے، یعنی وہ قیامت تک مسجد ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ 21 نمبر ہے، مسجد کی اشیاء، مثلا لوٹا چٹائی وغیرہ کو کسی دوسری غرض میں استعمال نہیں کر سکتے، لوٹے میں پانی بھر کر اپنے گھر نہیں لے جا سکتے، اگرچہ یہ ارادہ ہو کہ پھر واپس کر جاؤں گا، اس کی چٹائی اپنے گھر یا کسی دوسری جگہ بچھانا ناجائز ہے۔ یوں ہی مسجد کے ڈول رسی سے اپنے گھر کے لیے پانی بھرنا یا کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بے موقع و بے محل استعمال کرنا ناجائز ہے۔ تو مسجد کی چیزیں جو وقف ہیں نا وہ بس مسجد کے اندر ہی استعمال ہو سکتی ہیں۔ ہاں جن چیزوں کو باہر لے جانے کی اجازت ہے، جیسے عام طور پہ مساجد میں مردہ رکھنے کی چارپائی ہوتی ہے، چادر وغیرہ ہوتی ہے، کلمہ اس پہ لکھا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو ظاہر لے جا کر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، مردہ تو ویسے بھی مسجد میں لانا جائز نہیں ہے، تو یوں مطلب اس کی اجازت ہوگی۔ قبرستان کا بیان ہے آگے، قبروں کے لیے زمین وقف کی تو وقف صحیح ہے، اور اصح یہ ہے کہ وقف کرنے سے ہی واقف کی ملک سے خارج ہو گئی، اگرچہ نہ بھی مردہ دفن کیا ہو اور نہ اپنے قبضہ سے نکال کر دوسرے کو قبضہ دلایا ہو۔ مسئلہ 2، زمین قبرستان کے لیے وقف کی اور اس میں بڑے بڑے درخت ہیں تو درخت وقف میں داخل نہیں، وقف واقف یا اس کے ورثاء کی ملک ہے۔ یوں ہی اس زمین میں عمارت ہے تو یہ بھی وقف میں داخل نہیں۔ قبرستان وغیرہ میں درخت کے حکام۔ مسئلہ 9، قبرستان میں کسی نے درخت لگائے تو یہی شخص ان درختوں کا مالک اور درخت خود رو یعنی خود بخود ہیں،
یا معلوم نہیں کس نے لگائے تو قبرستان کے قرار پائیں گے، یعنی قاضی کے حکم سے بیچ کر اسی قبرستان کی درستی میں صرف کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 12 ہے، مسجد میں انار یا امرود وغیرہ پھلدار درخت ہیں، مصلیوں یعنی نمازیوں کو اس کے پھل کھانا جائز نہیں، بلکہ جس نے بویا ہے وہ بھی نہیں کھا سکتا کہ درخت اس کا نہیں بلکہ مسجد کا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ پھل بیچ کر مسجد پر صرف کیا جائے، تو وہاں سے توڑ کے ایسے ہی نہیں کھا سکتے بلکہ خرید کر کھا سکتے ہیں۔ آگے ایک مطلب ٹاپک ہے، بلکہ دو تین ٹاپکس ہیں۔ وقف میں شرائط کا بیان، وقف میں تبادلہ کی شرط، وقف میں تبادلہ کا ذکر نہ ہو تو تبادلہ کی شرطیں۔ یہ بہت ہی پیچیدہ موضوع ہے، بہت ہی یعنی کہ پیچیدہ موضوع ہے۔ اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، پڑھ کر بھی اس میں سے ایک مسئلہ بھی آپ کو نہیں سنا رہا، ٹھیک ہے؟ اس کو بس اسی طرح رہنے دیں کہ یہ مطلب اگر کہیں ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو آپ اپنے علاقے کے سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں، مگر یہ بالکل نہ ہونے والی صورتوں میں سے ایک سچویشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مطلب زیادہ غور و خوض کی حاجت نہیں ہے۔ تولیت کا بیان، جو شخص اوقاف کی تولیت کی یعنی منتظم بننے کی مال وقف کی نگرانی کی درخواست کرے، ایسے کو متولی نہیں بنانا چاہیے، اور متولی ایسے کو مقرر کرنا چاہیے جو امانت دار ہو، وقف کے کام کرنے پر قادر ہو، خواہ خود ہی کام کرے یا اپنے نائب سے کرائے، اور متولی ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ واقف نے وقف کرنے والے نے وصیت کی کہ میرے بعد میرا لڑکا متولی ہوگا، اور واقف کے مرنے کے بعد لڑکا نابالغ ہے، تو جب تک نابالغ ہے دوسرے شخص کو متولی کیا جائے گا، اور بالغ ہونے پر لڑکے کو تولیت دے دی جائے گی۔ اور اگر اپنی ہوئی تمام اولادوں کے لیے تولیت کی وصیت کی اور ان میں کوئی نابالغ بھی ہے تو نابالغ کے قائم مقام بالغین میں سے کسی کو یا کسی دوسرے شخص کو قاضی مقرر کر دے۔ تو یہ عام طور پہ ظاہر ہر مسجد، ہر مدرسہ کسی نہ کسی تنظیم یا کسی عالم صاحب کی زیر نگرانی ہی ہوتا ہے، تو وہ اس کے متولی ہوتے ہیں، مالک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں شریعت کے مطابق وہ تصرفات کر سکتے ہیں، غیر شرعی تصرفات کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں سے چندہ تو لیا ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اور بعد میں وہ جگہ خریدنے کے بعد بیچ کر وہ پیسے ہڑپ کر لیں، اس طرح کے تصرفات کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آگے مسئلہ ہے کہ اوقاف کے اجارہ کا بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، متولی نے وقفی مکان یا زمین کو اجارہ پر دیا، پھر مر گیا تو اجارہ بدستور باقی رہے گا۔ یوں ہی واقف نے وقف کرنے والے نے کرائے پر دیا اور پھر مر گیا، جب بھی یہی حکم ہے۔ جو متولی ہے وقف کی آمدنی بھی خود اسی پر صرف ہوگی۔ اس نے وقف کو اجارہ پر دیا اور مدت اجارہ پوری ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، جب بھی اجارہ نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی اگر قاضی نے مکانات موقوفہ کو کرایہ پر دے دیا، اس کے بعد معزول ہو گیا تو اجارہ باقی رہے گا اور اس کی جو آمدن ہے وہ ملتی رہے گی۔ اوقاف کے اجارہ کی مدت طویل نہیں ہونی چاہیے، 3 سال سے زیادہ کے لیے کرائے پر دینا جائز نہیں، اور اگر واقف نے کرائے کی کوئی مدت بیان کر دی ہے تو اس کی پابندی کی جائے، اور نہ بیان کی ہو تو مکانات کو 1 سال تک کے لیے اور زمین کو 3 سال تک کے لیے کرائے پر دیا جائے، مگر جب کہ مصلحت اس کے خلاف کو مقتضی ہو تو جو تقاضۂ مصلحت ہو وہ کیا جائے، اور جو زمانہ اور مواضع کے اعتبار سے مختلف ہے۔ دعویٰ اور شہادت کا بیان ہے۔ مسئلہ 1، مکان یا زمین بیع کر دی یعنی بیچ دی، اب کہتا ہے اس کو میں نے وقف کر دیا تھا۔ اس بیان پر اگر گواہ نہیں پیش کرتا ہے اور مدعا علیہ سے حلف لینا چاہتا ہے تو اس کی بات نہیں مانیں گے اور حلف نہ دیں گے، اور گواہ سے وقف ہونا ثابت کر دے تو گواہ مقبول اور بے باطل، یعنی جو پیسے اس نے لیے وہ واپس کرے گا، اور جو جگہ اس نے وقف کی تو وقف ہو گئی۔
اور مشتری سے اسے اتنے دنوں کا کرایہ لیا جائے گا جب تک اس کا قبضہ تھا، اور مشتری ثمن کے وصول کرنے کے لیے اس جائیداد کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتا۔ تو چونکہ یہ وقف ہے تو اس کو بیچنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر غلطی سے بیچ ہی دی ہے تو پھر گواہوں کے ذریعہ سے ثابت کر دے کہ یہ موقوفہ جگہ ہے تو مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، تو وہ پھر بیع باطل ہو جائے گی۔ آگے موضوع ہے وقف نامہ وغیرہ دستاویز کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 33 ہے، زمین وقف کی اور وقف نامہ بھی تحریر کیا جس پر لوگوں کی گواہیاں بھی کرائیں، مگر حدود کے لکھنے میں غلطی ہو گئی۔ دو حدیں ٹھیک ہیں اور دو غلط، تو جس جانب میں غلطی ہوئی ہے وہ حدیں ادھر اگر موجود ہیں، مگر اس زمین اور اس حد کے درمیان دوسرے کی زمین، مکان، کھیت وغیرہ ہے تو وقف جائز ہے، اور اس کی جتنی زمین ہے وہی وقف ہوگی۔ اور اگر اس طرف وہ چیز ہی نہیں جس کو حدود میں ذکر کیا ہے، نہ متصل نہ فاصلہ پر، تو وقف صحیح نہیں۔ ہاں اگر یہ جائیداد اتنی مشہور ہے کہ حدود ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی تو اب وقف صحیح ہے۔ تو یہ دستاویزات جو ہوتی ہیں یعنی کہ پیپر ورک، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب پٹواریوں کا شعبہ ہوتا ہے عام طور پہ، تو جو بھی مدرسہ مسجد والے وقف کرائیں تو وہ مطلب جو بھی اس کے قانونی تقاضے ہیں قبضہ کرنے کے، تو ملکی لو جو ہوتا ہے، قانون جو ہوتا ہے، اس کے تحت وہ اس جگہ کو جو ٹرسٹیز بنائے جاتے ہیں، غالباً 3 بندوں کا نام عام طور پہ دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے علاقے کے ماہر دیندار سمجھدار کسی وکیل سے رابطہ کر کے پراپر اس پراپرٹی کو وقف کرائیں، مسجد کے لیے ہو یا مدرسے کے لیے ہو یا ہاسپٹل کے لیے ہو۔ وقف اقرار کے مسائل، ایک ہی مسئلہ پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے۔ 39، جو زمین اس کے قبضہ میں ہے اس کی نسبت یہ کہا کہ وقف ہے تو یہ کلام وقف کا اقرار ہے، اور وہ زمین وقف قرار پائے گی، مگر اس کے کہنے سے وقف کی ابتدا نہ ہوگی تاکہ وقف کے تمام شرائط اس وقت درکار ہوں۔ تو یہ مطلب بیسک اس میں یہی ہے سارا بحث کہ اس نے وقف کرنے کا اقرار کر دیا، تو ظاہر ہے اس نے اقرار کیا، گویا کہ اس نے خبر دے دیا کہ میں نے اس کو وقف کر دیا، تو ٹھیک ہے۔ آخری ٹاپک ہے وقف مریض کا بیان۔ مرض الموت میں اپنے اموال کی 1/3 وقف کر سکتا ہے، یعنی کہ 100 میں سے 33.33، 1/3، 3 میں سے 1، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ 1/3 سے زیادہ کا وقف کیا اور اس کا کوئی وارث نہیں تو جتنا وقف کیا سب جائز ہے، اور وارث ہو تو ورثہ کی اجازت پہ موقوف ہے۔ اگر ورثہ جائز کر دے تو جو کچھ وقف کیا سب صحیح و نافذ ہے، اور ورثہ انکار کرے تو 1/3 کی قدر کا وقف درست، اس سے زیادہ کا باطل۔ اور اگر ورثہ میں اختلاف ہوا، بعض نے وقف کو جائز رکھا اور بعض نے رد کر دیا، تو 1/3 وقف ہے، اور اس سے زیادہ میں جس نے جائز رکھا اس کا حصہ وقف ہے، اور جس نے رد کر دیا اس کا حصہ وقف نہیں۔ مثلا ایک شخص کو 9 بیگھہ زمین کا ایک ناپ ہے جو 4 کنال یا 80 مرلے کا ہوتا ہے، زمین تھی اور کل وقف کر دی۔ اس کے 3 لڑکے ہیں، ایک لڑکا باپ کے وقف کو جائز رکھتا ہے اور 2 نے رد کر دیا، تو 5 بیگھے وقف ہوئے، اور 4 بیگھے 2 لڑکوں کو ترکہ میں ملیں گے کہ 3 بیگھے تو 1/3 کی وجہ سے وقف ہوئے، اور 2 بیگھے اس لڑکے کے حصہ کے جس نے جائز رکھا ہے۔ اور اگر اس صورت میں 6 بیگھہ وقف کرے تو 4 بیگھے وقف ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 9 اور 10 اور پھر بس۔ صحت میں وقف کیا تو متولی کے سپرد کر دیا تھا، مگر اس کی آمدنی کو صرف کرنا اپنے اختیار میں رکھا تھا کہ جسے چاہے گا دے گا۔ واقف نے مرتے وقت وصی سے یہ کہا کہ اس کی آمدنی کا 50 روپیہ فلاں کو دینا اور 100 روپیہ فلاں کو دینا، اور وصی سے یہ بھی کہہ دیا کہ تم جو مناسب دیکھنا کرنا، اور واقف مر گیا، اس کا ایک لڑکا تنگ دست ہے تو بنسبت اوروں کی اس لڑکے کو دینا بہتر ہے۔ اگر مرنے پر وقف کو معلق کیا ہے تو یہ وقف نہیں بلکہ وصیت ہے، لہٰذا مرنے سے قبل اس میں رجوع کر سکتا ہے اور ایک ہی ثلث میں جاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنا، سمجھنا، عمل کرنا آسان بنا دے، اور اس کو
دوسروں تک پہنچانا بھی ہمارے لیے اللہ پاک آسان کر دے۔ الحمدللہ آج ہم نے آدھی بہار شریعت پڑھ لی ہے۔ اللہ اللہ، 20 حصے ہیں اس کے ٹوٹل اور 10 حصے مکمل ہوئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہم نے تقریباً آدھی بہار شریعت پڑھ لی ہے۔ آپ سب کو مجھ سمیت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے، خیر و برکت بنائے، اور اس کے فیضان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔